جو کہ ہارٹ جناب محمد شہنواز عالم صاحب کو زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال ظاہر کر دیجیے۔ جناب شہنواز عالم صاحب سابق وزیر حکومت بہار۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈائس پر تشریف فرما صوبے بھر سے آئے ہوئے تمام مہمان کوششیں، علماء دین، علماء اکرام اور ہمارے سامنے بیٹھے ارریہ ضلع بھر سے تمام علماء دین، علماء اکرام، نونہال بچوں، سامنے بیٹھے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ہمارے ساتھی، نشچت طور پر آج کا دن ہم جوگی والوں کے لیے، پلاسی والوں کے ساتھ ساتھ ارریہ والوں کے لیے بھی بڑا فخر کا دن ہے۔ ساحل صاحب جو لمبے عرصے سے اپنے تعلیم سے، اپنے محنت سے، اپنے ہنر سے، میں سمجھتا ہزاروں لاکھوں بچوں میں جو تعلیم کی روشنی، جو علم کی روشنی انہوں نے دیا ہے، آج انہوں نے 2 کتاب لکھی ہے۔ آج ایک ان کا زندگی کا ایک نیا آیام شروع ہوا ہے۔ ہم سبھی لوگ یہاں پہ آج اکٹھا ہوئے ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو مبارکباد دینے کے لیے۔ میں تمام جو دیہات والوں کی طرف سے، پلاسی والوں کی طرف سے، ارریہ والوں کی طرف سے دل کی گہرائی سے شاہد قاسمی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، دل کی گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس سے جو ہے ہمارے سماج میں ایک نیا جو ہے ایک ادھیائے لکھا جائے، جو اس کتاب میں جو اچھی باتیں ہیں وہ ہمارے آنے والے نسل اس کو اپنائے۔ آج پورے بہار سے جو اردو کے چھیتر میں، تعلیم کے چھیتر میں جنہوں نے پورے بہار میں نہیں پورے ملک میں اپنا ڈنکا بجایا ہے، آج تمام لوگ جو ہے یہاں ارریہ میں، ارریہ کی سرزمین میں ارریہ کے بیٹے کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تمام ارریہ واسیوں کی طرف سے دل کی گہرائی سے ان تمام لوگ جو ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ارریہ کی جو سرزمین رہی ہے نشچت طور پر تعلیم پسند لوگوں کی رہی ہے، عمل پسند لوگوں کی رہی ہے۔ یہی کارن ہے جب جب اس طرح کا کارکرم، اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اگر کوئی پترکار ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے، جب اس طرح کی بات آتی ہے، تعلیم سے ریلیٹڈ، شکشا سے ریلیٹڈ کوئی بات آتا ہے، سبھی لوگ کام چھوڑ کر کے ایک دوسرے کا حوصلہ افزائی کرنے آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں پھر سے دل کی گہرائی سے آپ سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ہمارے معزز رکن اسمبلی جناب محمد شہنواز عالم صاحب اور قیمتی خیال فرما رہے تھے۔ آپ تو سب کی موٹیویشن اور حوصلہ افزائی سے ضرور ارریہ ضلع بہت اونچائیوں پر جائے گا اور ادبی میدان میں ایک نئی جگہ قائم کرے گا۔ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ جناب مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب کی 4 کتابیں طبع ہو چکی ہیں۔ آج جو 2 کتابیں اگر جوڑ دی جائیں تو اس کے ساتھ 4 کتابیں ہو گئی۔ ایک زیر طبع ہے جو ابھی پاکیزہ لوگ نام سے طباعت کے پروسیس میں ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہم لوگوں کے بیچ آ جائے گی۔ اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ اپنے سرپرست جناب مفتی علیم الدین قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اظہار خیال فرمائیں اور مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب کی اور ہم سب کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جناب مفتی علیم الدین قاسمی صاحب۔
زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت کم ہے، ہمیں اپنے مہمانوں کو بھی سننا ہے، اس لیے میں صاحب کتاب اور کتاب پر کوئی تبصرہ کیے بغیر ایک بات جو اس کتاب سے جو ہے ہماری نئی نسلوں کو حاصل ہوگی اس پر میں جو ہے ایک دو جملہ کہہ کے رخصت ہو جاؤں گا۔ ابھی جو میڈیکل کا امتحان ہوا تھا، جو کہ ہاٹ گاؤں جوکی کا ایک شخص آیا، کہنے لگے کہ میرا بچہ امتحان میں بہت اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا، صرف 6500 روپے مجھے جو ہے لگا داخلہ کرانے میں، اور اس کی کامیابی کو دیکھ کر کے ہماری بچیاں اور گاؤں کے بہت سے جو ہے بچے علاقے کے جو بھی سنتے ہیں، ان لوگوں میں ایک امنگ پیدا ہوا کہ ہم بھی محنت کریں گے اور اتنی محنت کریں گے کہ ہم بھی اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں اور معمولی پیسے میں ہم میڈیکل میں داخلہ لے لیں۔ ویسے تو میڈیکل میں داخلہ لینے کے لیے 80 لاکھ کروڑ بھی لگ جاتا ہے، اور ایک غریب آدمی اتنا کہاں سے لائے گا؟ تو حوصلہ ملا ایک بچے کے کامیاب ہونے سے۔ تو مولانا شاہد عادل صاحب نے جو کتاب لکھا ہے اس میں مضمون جو بھی ہو، اچھا برا جیسا بھی ہو، لیکن اس کتاب سے ہماری نئی نسلوں کو حوصلہ ملے گا کہ وہ بھی اس میدان میں قدم اٹھائیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا یہ ارریہ ضلع پرانا جو پورنیہ ہے وہ صاحب زبان ہے اور زبان کے معاملے میں بہت آگے رہے ہیں۔ اداروں میں دارالعلوم دیوبند میں مولانا حفظ الرحمان ثانی کہلاتے تھے، وہ یہی ڈسٹرکٹ کے جو ہے کہ طالب علم تھے۔ مولانا قاضی مجاز الاسلام صاحب نے ہم سے تذکرہ کیا کہ فلاں کو جانتے ہو، وہ حفظ الرحمان ثانی کہلاتا تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ مولانا حفظ الرحمان ثانی کا انداز بیان کیا تھا۔ تو ہمارے یہاں صاحب زبان کی کمی نہیں ہے، لیکن صاحب قلم کی جو ہے بہت کمی ہے، لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اب نئی نسلوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں 10-12 سال سے کہ وہ اس میدان میں بھی آ رہے ہیں۔ ابھی بہت سے بچے جو دارالعلوم میں زیر تعلیم ہے اور کئی رسالے لکھ ڈالے ہیں اور بہت اچھے تحقیقی انداز میں لکھا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ مولانا شاہد عادل صاحب کی یہ کاوش نمونہ بنے گا، مینارہ تصنیف بنے گا ہمارے جو ہے کیا علاقے کے بچوں کے لیے۔ اللہ کرے کہ ان کی اس خدمت کو جو ہے قبولیت حاصل ہو۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سارے بہاروں پہ چھا گئے۔ یہ تھے مفتی علیم الدین قاسمی صاحب، ہم سب کے سرپرست۔ اب میں آپ کے بیچ سے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب مولانا منہاج ندوی صاحب کو، پٹنہ امارت شریعہ سے تشریف لائے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب مولانا منہاج ندوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر حضرت مولانا محمد شمشاد صاحب رحمانی قاسمی، نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، پروفیسر صفدر امام قادری صاحب، جناب مشتاق نوری صاحب اور تمام حاضرین، مولانا شاہد عادل قاسمی کی شخصیت بڑی گوہر نایاب ہے۔ آپ جب مولانا کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، چونکہ میں نے مولانا کی دونوں کتابوں کو نہ صرف یہ کہ پڑھا بلکہ کمپوز بھی میں نے ہی کیا ہے، تو میں ایک حرف کو مولانا کی کتابوں کا پڑھا ہوں۔ آپ پڑھیں گے تو پڑھتے چلے جائیں گے، اس میں آپ کو الفاظ کی تعبیرات بھی آپ کو ملیں گے اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک واقعہ۔ مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب نے مجھے کتاب حوالے کی، جناب پروفیسر مشتاق نوری صاحب اور صفدر امام قادری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ ان دونوں کے یہ حوالے کتاب میں پہنچا دوں۔ میں جناب صفدر امام قادری صاحب کے پاس کتاب پہنچا نہیں سکا، لیکن سر نے مجھے کہا کہ میں فلاں آدمی کو بھیج رہا ہوں، ان کے معرفت مجھے کتاب دے دیجئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے شام کے وقت میں ان کو کتاب دیا، کتاب بامودر انہوں نے پڑھا
پڑھنے کے بعد انہوں نے صبح مجھے فون کیا کہ مولانا میری نیت خراب ہو گئی ہے. بولا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کتاب کو جب پڑھا تو اس میں جو تاریخ انہوں نے رقم کی ہے، کتاب جو لکھا ہے لوگ سفر نامہ لکھتے ہیں بس حال احوال کو لکھتے چلے جاتے ہیں، وہاں کے حقائق وہاں کی تاریخ کو انہوں نے اس میں بہت اچھے طریقے سے قلم بند کیا ہے. اس لیے میری نیت خراب ہو رہی ہے. میں کتاب پروفیسر صاحب کو نہیں دوں گا، میں رکھ لیتا ہوں. میں نے کہا آپ یقین رکھیں میں آپ کے جب پٹنہ واپس آؤں گا تو میں کتاب لے کر کے واپس آؤں گا. یہ جو تاثر ہے انہوں نے جو فوراً پڑھا اور دیکھا تو یہ کتاب در حقیقت بہت ہی معتبر ہے. اس کے لیے مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں آپ کے بتا دوں مولانا کی ایک کتاب اور بہت جلد انشاءاللہ منظر عام پر آئے گی جو شخصیات پر ہوں گی انشاءاللہ العزیز. آپ جب ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. مولانا کی تحریروں میں جو دم ہے وہ اس سے آپ حضرات لطف اندوز ہوں گے. میں زیادہ کچھ نہیں بولنا چاہتا. ہمارے درمیان ہمارے اکابر علماء اور ہمارے ذمہ داران موجود ہیں. انشاءاللہ ہم اور آپ ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. اب اس پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب شہنواز بدر قاسمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو رکھیں. جناب شہنواز بدر قاسمی صاحب بجھتے ہوئے چراغ فروزہ کریں گے ہم، تم آؤ گے جشن چراغاں کریں گے ہم. جناب شہنواز بدر قاسمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز مہمانان کرام، حاضرین مجلس. فراق گورکھپوری نے کہا تھا اے اہل ادب آؤ یہ جاگیر سنبھالو. حقیقت یہی ہے کہ ہمارے برادر محترم دارالعلوم دیوبند کے ایک ہونہار فاضل جناب مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب کی اس جو نئی کتاب کی رسم اجرا کے موقع پر یہ جو بھی تاثرات آپ سن رہے ہیں، بہار جیسے اور سیمانچل جیسے خطے میں بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو کا تصور نہیں ہے. عام طور پر سیمانچل کا جب نام آتا ہے، جب ارریہ کا نام آتا ہے، دلی اور ممبئی میں بیٹھے ہوئے لوگ مذاق بناتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں. اس شہر کا جب نام آتا ہے تو لوگ مذاق بناتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد کر کے، اس طرح کی محفلوں کا آغاز کر کے اور اس طرح کی کتابوں کو لکھ کر کے مولانا شاہد عادل صاحب کوئی ممبئی اور دلی میں نہیں رہتے ہیں، آپ ہی کے شہر میں رہتے ہیں. اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ان کے اندر جو ایک ذوق ہے، ان کے اندر جو ایک شوق ہے، ان کی جو صلاحیت ہے، جو ان کی قوت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے اور بھی دیگر احباب ہیں. نئی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اے سرم، تم صرف زمین اور جائیداد کے وارث مت بنو بلکہ علمی وارث بھی بننے کی کوشش کرو. ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس شہر کو اور سیمانچل کو ایک نئی شناخت دی تھی، لیکن ہماری نئی نسل اچھے اچھے گھروں کے بچے، علماء کے بچے انگریزی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں. ہمارے بچے اردو کتابیں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اردو کے اخبارات پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے خوب انگریزی پڑھیے، IAS بنیے، آپ ڈاکٹر بنیے، لیکن اردو سے اپنے رشتے کو ختم مت کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس تقریب نے ایک خاموش پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ جو ہماری وراثت ہے اس وراثت کو بچائیے اور اردو ادب سے، اردو شاعری سے، اردو جو بھی اردو ادب کا ایک گہوارہ ہے اس سے اپنے رشتوں کو تعلق رکھیے. مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جس کی شروعات ہوئی ہے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور ہم سب ان کی کتابوں سے بھی فیض یاب ہوں گے اور آنے والے دور میں انشاءاللہ مزید کتابیں آئیں گی. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ شہنواز بدر قاسمی صاحب، صحافی، سینئر صحافی سہرسہ سے تشریف لائے تھے. اب میں آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں کشن گنج کے ایک مہمان جناب طیب فرقانی صاحب کو. طیب فرقانی صاحب آپ کے بیچ میں گزارش کروں گا کہ اختصار سے کام لیتے ہوئے اگر ہم لوگ اظہار خیال کریں گے تو زیادہ بہتر اور مؤثر ہو. بہت بہت شکریہ جناب طیب فرقانی صاحب. صدر محترم اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز
سامعین کرام، مجھے اختصار سے ہی بولنے کا حکم ہے، چونکہ میں اس کتاب کی تقریب اجرا کے تعلق سے حاضر آیا، اور یہ ان دو کتابوں میں سے ایک کتاب جو حضرت مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب کی سفر نامے پر مشتمل ہے، اس کے قریب 50-60 صفحات میں نے پڑھے۔ یہاں آنے سے قبل تک گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی کچھ صفحات میں نے پڑھ لیے۔ شاہد صاحب کی اس کتاب کے تعلق سے چند باتیں میں آپ سے کروں گا، وہی باتیں کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سفر نامہ کی بات جب ہم شروع کرتے ہیں تو پرانے سفر ناموں کا ذکر آتا ہی ہے، چاہے وہ ہیون سانگ ہو یا میگستھنیز ہوں یا ابن بطوطہ ہوں یا البیرونی ہوں۔ ان کتابوں میں اور آج کے سفر ناموں میں بہت ڈفرینٹ ہے، بہت فرق ہے، بہت امتیاز ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ وہ کتابیں ہماری تاریخ کے حوالوں میں مستعمل ہوتی ہیں، اور ہم جو آج سفر نامے لکھتے ہیں وہ ان خاص طور سے ان مقامات کی جہاں جو پہلے سے ہی ہمیں معلوم ہے۔ مثال کے طور پر دلی یا آگرہ یا لکھنؤ، ہم میں سے سبھی لوگ یا تقریباً زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں۔ اب ان مقامات کے سفر ناموں پر مشتمل کسی کتاب کو ہم کیوں پڑھیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں اس وقت یہ کتاب پڑھتے ہوئے پیدا ہوا۔ اگر 2 منٹ مجھے دیں گے تو، چونکہ سپاہی کھڑا ہو گیا تو مجھے ڈر لگ گیا۔ ایک کتاب، ایسی کتاب ہم کیوں پڑھیں جو ان مقامات پر مشتمل ہے جو پہلے سے ہی ہم نے دیکھ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر میں بھی آگرہ جا چکا ہوں، میں دلی جا چکا ہوں، میں لکھنؤ بھی گیا ہوں، اور دوسرے مقامات پہ بھی گیا ہوں، میں اجمیر بھی گیا ہوں۔ تو میرے دیکھنے اور ان کے دیکھنے میں کیا فرق ہے، اسی بات کے لیے میں نے یہ کتاب پڑھی۔ جو ہمارا جو نالج، ہمارا علم ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اور اس اشیاء کے بیچ میں حواس ہوتا ہے۔ حواس ظاہرہ یا حواس خمسہ جو ہیں وہ اشیاء اور انسان کے بیچ میں ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جب مسافر کہیں جاتا ہے اور کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر جو احساسات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب میں گیا آگرہ تو مجھے تاج محل میں وہ بات نظر نہیں آئی جو لوگوں نے کتابوں میں، شاعری میں یا افسانوں میں یا کہانیوں میں کہی ہے۔ وہ تو ایک پتھر ہے، پتھر کی ایک عمارت ہے، لیکن جب شاہد صاحب جاتے ہیں تو ان کے یہاں جو احساسات ابھرتے ہیں اور ان کو جب وہ قلم بند کرتے ہیں تو پھر وہ احساسات ہمارے اندر پھر سے وہ پیدا ہو جاتے ہیں یا زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور شاہد صاحب کی یہ خوبی ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے وہ اپنے محسوسات کو صحیح بالکل سٹیک انداز میں پیش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ان کے یہاں بہت روانی ہے، روانی بہت ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر قاری ہیں اس کے تو جلدی ختم کر لیں۔ احساس کی ایک مثال، ان کے یہاں جب وہ آگرہ کے ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ گاڑی زوں سے نکلتی ہے، تو زوں سے جو نکلتی ہے وہ احساس آپ کو یہاں بیٹھ کر محسوس نہیں ہوتا۔ جب آپ اس گاڑی کے پاس سے گزریں گے، ہائی وے پر گزریں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ زوں سے محسوس نہ ہو، کچھ اور محسوس ہو، وہ ہو سکتا ہے کوں سے محسوس ہو۔ آپ تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، جیسا کہ جب یہ پہنچے نظام الدین تو وہاں یہ نیند سے بحال ہے۔ تو ان چیزوں کا جو بیان ہے وہ قاری کو پکڑ لے۔ زبان کے تعلق سے شاہد صاحب بالکل قلندرانہ بیان کرتے ہیں، وہ کہیں نہیں رکتے۔ اب ان کی مرضی آتی ہے
تو وہ فلک بوس بلڈنگیں بھی کہتے ہیں اور فلک بوس عمارتیں بھی کہتے ہیں. وہ ہندی بھی استعمال کرتے ہیں, وہ اتساہت لفظ بھی لے آتے ہیں. اور ایک جملہ میں نے دیکھا کہ ایک ہی جملے میں جب وہ لال قلعہ کے کیا بیان کرتے ہیں تو وہ وعدے اور یوجنائیں اور اسکیمیں, وعدہ اردو اور یوجنا ہندی اور اسکیم انگلش, وہ تینوں کو ایک ہی جملے میں استعمال کر لیں. حقانی صاحب نے سر سید کا حوالہ دیا, لیکن سر سید انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتے ہیں, انگریزی کے, لیکن ہندی کے الفاظ جس طرح سے انہوں نے اس میں شامل کر لیے ہیں اور ایک زبان کو ایک گڑھ لیا, ایک گڑھی ہوئی زبان جو شاہد صاحب کے بیانیے کا حصہ ہے, وہ زبان ان کی ہے, وہی ان کا امتیاز ہے. ایک اور بات جو میں نے دیکھی آپ کے اس میں کہ جب آپ اسم سے پہلے ایک صفت بر صفت لاتے ہیں, مثال کے طور پر مقام ہے تو اس سے پہلے انہوں نے تاریخی استعمال کیا. تاریخی سے پہلے جو لفظ ایک صفت کے طور پہ لاتے ہیں وہ مقام کے حوالے سے نہیں لاتے, وہ تاریخی کے حوالے سے لاتے ہیں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی تاریخی مقام ہے, مطلب تاریخی کو کے حساب سے تذکیر استعمال کرتے ہیں یا تانی استعمال. یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا جو ان کے یہاں, معلوم نہیں مجھے اس کے گرامر کے یا اس کے قواعد کے بارے میں. تو زبان اور بیان اور جو احساسات ہیں, یہ تو احساسات کا ہی پلندہ ہے جو بامدر ہے. تو مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی اور میں اس کو انشاءاللہ ختم ہی کر کے دم لوں گا, آج ہی ختم کر کے دم لوں گا انشاءاللہ. انہی احساسات اور تاثرات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ارریہ کی سرزمین پر. سبھی لوگ ارریہ کے پسماندہ ہونے اور اس کے بارے میں کہہ رہے, تو میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں بہت زیادہ نہیں بولوں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ارریہ کی سرزمین پر پہلی بار آ کر مجھے بڑی مسرت ہوئی اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان سے میں کچھ سیکھوں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. یہ جناب فرقانی صاحب ہمارے بیچ کشن گنج سے ایک اور مہمان تشریف لائے ہیں جنہیں ہم جہانگیر نایاب کے نام سے جانتے ہیں. جناب جہانگیر نایاب صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور اختصار کی گزارش آپ سے بھی ہے. جناب جہانگیر نایاب صاحب. اس بیچ میں ہمارے درمیان ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لگاتار ہمارے بیچ موجود ہیں. سینئر صحافی جناب پرویز الملید صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں, آپ کا شکریہ. جناب قمر عالم صاحب پربات خبر کے سینئر صحافی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جناب عبدالغنی صاحب, جناب عامر صاحب, جناب حماد حیدر صاحب اور بھی مختلف میڈیا ہاؤسز سے شامل ہمارے سبھی میڈیا کے ساتھی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور جو بھی مہمان ہیں گزارش پھر سے یہ ہے کہ ہم لوگ کھانا تناول کر کے ہی جائیں گے. جناب جہانگیر نایاب صاحب. السلام علیکم. جناب صدر, مہمان اکرام اور حاضرین مجلس, میں اپنا ہی ایک شعر پڑھتا ہوں کہ امنگیں اور احساسات رکھتے ہیں سبھی دل میں, امنگیں اور احساسات رکھتے ہیں سبھی دل میں, مگر ہر آدمی فنکار ہو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے کچھ نہ کچھ احساسات ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو عملی جامہ پہنائیں, تحریری شکل میں لائیں, لیکن سب کو اللہ نے وہ چیز ودیت نہیں کی ہوتی ہے. اور جب مولانا کی دونوں کتابوں کی خبر ملی مجھے تو مجھے حیرانی نہیں ہوئی, کیونکہ ارریہ کی سرزمین یہ خطہ ہے پورے بہار میں جو زرخیز ہے, یہ عیسیٰ فرتاب کی سرزمین ہے اور پنیشور ناتھ رینو کی سرزمین ہے. موجودہ عہد میں جو اپنے فکشن کے حوالے سے, افسانوں کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت کے حامل افسانہ نگار جناب مشتاق احمد نوری اور رفیع حیدر انجم کا تعلق اسی ارریہ سے ہے. ان کے افسانے عالمی ادب کے زمرے میں ہم رکھ سکتے ہیں, اتنے بہترین ہوتے ہیں. تو مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ ان سب کے درمیان شاہد عادل صاحب نے 2 کتابیں تصنیف کی, بلکہ یہ ان کا حق ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتابیں انشاءاللہ مقبول ہوں گی, لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور اس کو پڑھیں گے. اس کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ سر. جہانگیر نایاب صاحب
इख्तिसार के लिए दोबारा शुक्रिया। मैं आप सब जानते हैं कि हमारे लिए अररिया के होनहार सबूत जिन्हें आज हमारे बीच मेहमान के हैसियत से शामिल होना था, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपना नुमाइंदा हम तक भेजा है। ये उनकी मोहब्बत ही है जो खुद गैर मौजूद खुद की अपनी मौजूदगी में उन्होंने अपना नुमाइंदा हम तक भेजा है। ये खाली के किताब से उनकी अक़ीदत और मोहब्बत और इस इलाके से उनकी उनसियत ही है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर इश्तियाक साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और हक़ानी मीर क़ासिमी साहब की तरफ से उनका पैगाम पहुँचाएँ। जनाब इश्तियाक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद अल-असातिज़ा प्रोफेसर सफदर इमाम क़ादरी साहब, आलमी शहरत याफ्ता अफसाना निगार मुश्ताक़ नूरी साहब और डाइस पर तशरीफ़ फरमा इल्म व अदब की मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी की बात है कि मौलाना शाहिद आदिल क़ासमी साहब की ये 2 किताब का आज रस्मी इजरा है। मैं तो अभी किताब का मुताला नहीं कर पाया। हक़ानी क़ासमी साहब से बात हुई थी तो वो बीमार थे, वो तशरीफ़ नहीं ला पाए, तो वो मुझे बोले थे आप मेरी जानिब से मुबारकबाद पेश कर दीजिएगा और तमाम लोगों को सलाम पेश कीजिएगा। ये आपको जानकर खुशी होगी कि हक़ानी क़ासमी उर्दू के नामवर अदीब हैं, आलमी शहरत याफ्ता नक़्क़ाद हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है उनका शोहरा और चर्चा है। ये अररिया वालों के लिए फ़ख्र की बात है। और मौलाना शाहिद आदिल क़ासमी की किताब को मैं बाज़ाब्ता पढ़ूँगा, बिलिस्ता मुताला करूँगा, लेकिन सिर्फ़ इंतिसाब पढ़कर मुझे लगा कि उनके अंदर उसकी तहरीर में जो दिलकशी, जाज़बियत और अदबी हुनरमंदी का पता चलता है। मोहब्बत, शफ़क़त और संगत की मुसल्लत अब्बा जान, अम्मा जान और जाने जाना के नाम, ये जुमला पढ़ के मैं समझ गया वाकई उसके अंदर अदीबाना शान है। मुझे बहुत खुशी है, लेकिन जो मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, सीमांचल में जो ज़रूरत है अभी तालीमी इदारों की शख्सियतों की कमी नहीं है, हर फील्ड में मौजूद हैं, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि यहाँ एक भी तालीमी इदारा नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि हमारे पास हर तरह की शख्सियतें हैं। मैं झारखंड में रहता हूँ, जहाँ जब वहाँ बोलते हैं आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, पूर्णिया से, तो तस्लीमुद्दीन साहब का नाम आता है। तो लेकिन जब यूनिवर्सिटी और दानिशगाहों की बात आती है तो यहाँ बिल्कुल खाली है। तो सियासी तौर पर इस इलाके को जानबूझकर धकेला गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे इल्म व अदब की मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं और सियासी लोग हैं वो इस पर काम करें और कोशिश करें और दुआ फरमाएं कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए भी कोशिश चल रही है और मेरी पहली पसंद अररिया ही है। इंशाअल्लाह यहाँ भी एक मानू का कैंपस खुलेगा। इंशाअल्लाह मैं इसके लिए बाज़ाब्ता समाजी शख्सियात से मिलकर, सियासी शख्सियात से मिलकर इस पर काम करूँगा। मैं मौलाना के लिए एक शेर, इल्म व अदब में जिनकी बड़ी धूमधाम है, इल्म व अदब में जिनकी बड़ी धूमधाम है, मेहर व वफ़ा खुलूस का जो पेश इमाम है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक साहब जो हक़ानी मीर क़ासिमी साहब की तरफ से अपना पैगाम हम सबके बीच पेश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के शोबे उर्दू के सदर जनाब डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब से तशरीफ़ लाएँ और इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू रखें। जनाब डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब, सदर शोबे उर्दू पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी बात को शुरू करूं।
दास पर जलवा अफरोज आली जनाब मुश्किल उस्ताद जनाब सफदर इमाम कादरी साहब, बैनुल अक़वामी सतह के अफसाना निगार जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब और दास पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और मेरे सामने बैठे बुजुर्गान दीन, मैं अपनी बात को एक शेर से शुरू कर रहा हूँ। बोलना आप पे कहाँ से शुरू करूँ, बोलना आप पे कहाँ से शुरू करूँ, अदा से करूँ या वफा से करूँ। आप लोगों की मोहब्बत इतनी खूबसूरत है, आप लोगों की मोहब्बत इतनी खूबसूरत है, तारीफ ज़बा से करूँ या दुआ से करूँ। सितारे से आगे जहाँ और भी है, सितारे से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क़ इंतहा और भी है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी, आज जो मुझे मदऊ किया गया है वो किताब के रस्म इजरा और तक़रीब किताब की रोनुमाई के मौके से बहुत सारी बातें हो चुकी है। मैंने जो इस इलाके के मुअतबर और मुस्तनद आलिम हैं जनाब हज़रत मौलाना शाहिद आदिल काज़मी साहब, जो मौजूदा वक्त में मदरसा इस्लामिया यतीम खाना ज़िला अररिया के प्रिंसिपल है, उन्होंने जो 2 किताब की इजरा आज हम लोगों के सामने किया है, मैं इस किताब में लंबी चौड़ी बात नहीं कह के मैं इस किताब के अंदर 3 बातों को देखता हूँ। सही माना में अगर 3 बातों पर गौर किया जाए तो उनकी किताब क़ारीन की नज़र में बहुत ही मुस्बत और बहुत ही कारकर्दगी साबित हो सकता है। पहली बात, उन किताब के अंदर जो हज़रत मौलाना शाहिद आदिल साहब ने, जिसके वो मुसन्निफ़ है, मैं उनमें यह देखता हूँ कि पहली बात यह है कि उसके अंदर हमीयत है, और दूसरी बात यह है कि उनके अंदर कुर्बानी है, और तीसरी बात जो है उसके अंदर बसीरत है। यही उनकी किताब का खुलासा कलाम है। मैं पूर्णिया कॉलेज में सदर शोबा की हैसियत से 5 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज इस मुबारक मौके से कहना चाहूँगा कि आज मेरे यहाँ पीजी में या बीए में तकरीबन 80% बच्चे पूर्णिया के हैं, अररिया के हैं। 80% बच्चे जो है वो अररिया के हैं और 20% बच्चे जो है वो पूर्णिया के हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज 3 हरफी और 4 हरफी हुरूफ पीजी के बच्चे को लिखना नहीं आता। इस मुबारक मौके से मैं ये कहूँगा और जनाब शाहिद आदिल साहब का इजहार तशक्कुर पेश करता हूँ, जो हम लोगों को उन्होंने यहाँ इकट्ठा होने की दावत दी। इस मुबारक मौके से सदका जारिया के तौर पर अगर आप ये चाहते हैं कि शहर अररिया या पूर्णिया के अंदर उर्दू को बोलबाला हो, उर्दू का तरक्की हो, तो जनाब शाहिद आदिल साहब के जैसे ही तालिब इल्म को मुताले और अमीर गहरे मुताले के तौर पर उसे जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वाकई बहुत ही मुबारकबादी के मुस्तहिक़ है जनाब शाहिद आदिल काज़मी साहब, जो उन्होंने आज किताब के ज़रिए से हम लोगों को यहाँ मदऊ किया है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ उन लोगों को जो दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और गुजारिश है कि इस किताब की कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 350 रुपये है। इनको जिनको नहीं मिली है, अगर वाकई उर्दू से मोहब्बत है और होनी ही चाहिए तो किताब खरीद के जो है मुताला कीजिए। किताबें भरी पड़ी हुई है लेकिन पढ़ने वाले नहीं हैं। बस मैं अपनी बात को चंद अशार के ज़रिए से ख़त्म करूँगा। रख हौसला व मंज़र भी पास आएगा, रख हौसला व मंज़र भी पास आएगा, प्यासे के पार चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मैं बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर
मुजाहिद हुसैन साहब जो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से तशरीफ लाए थे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे बीच ऐसे मेहमान तशरीफ लाए हैं बिहार से और बिहार के बाहर से, जिनकी एक अपनी पहचान है, अपनी एक शनाख्त है और अपने मैदान में उनकी बहुत ही रिमार्केबल काम उनका हो रहा है। वैसी एक शख्सियत हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर नूर इस्लाम अली साहब की, जो नाज़िम इम्तिहानात बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना में अभी अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। ये उनकी मोहब्बत और अकीदत है और ये उनकी शफ़क़त ही है हमारे मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब से कि वो इतनी दूर से तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ सर को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ जनाब डॉक्टर नूर इस्लाम अली साहब। शुक्रिया, तेरे आने से रौनक तो बड़ी, वरना ये मुमकिन जज्बात अधूरी रहती। जनाब डॉक्टर नूर इस्लाम अली साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली तो वो जिसको ख्याल खुद अपने हालत के बदलने का। सदर मजलिस जनाब हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी साहब, नायब नाज़िर हमारे शरिया बिहार व उड़ीसा, हमारे बहुत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ जनाब सफदर इमाम कादरी साहब, मुश्ताक अहमद नूरी साहब और बहुत से मुअज़्ज़ज़ हज़रात सामने बैठे हुए अररिया ज़िला के उर्दू अदब के शाहकार हज़रात और दीगर अज़ला से आए हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खैर मकदम है मेरी जानिब से भी। दरअसल जनाब शाहिद आदिल साहब जो हमारे करीब ही नहीं हमारे करीब तर हैं, इनके इसरार पर, इनकी मुखलिसाना दावत पर मैं यहाँ हाजिर हो गया। दरअसल अररिया के लोग बहुत देर से उनको जाने। जनाब शाहिद आदिल साहब की जो शख्सियत है उसकी जानकारी उन्हें बहुत बाद में हुई और आज उन्होंने 2 किताबें जिसका रस्म इजरा हुआ मंजर यहाँ पे आया तो यहाँ के लोगों को ये मालूम हुआ कि बहुत ही बासलाहियत उस्ताद हैं, प्रिंसिपल हैं और अदबी दुनिया में एक आला मुकाम रखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जब ऐसे प्रिंसिपल मैंने शुरू से ही वो जब तलब किया और मदरसा बोर्ड के निज़ाम तालीम की तैयारी में इनकी शमूलियत हुई तो उसी दिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये एक मामूली इंसान नहीं बल्कि अबतरी शख्सियत है जिसकी पहचान लोगों को नहीं हो सकती। और हमें खुशी है कि अररिया के लोगों ने बहुत देर के बाद भी सही लेकिन इन्हें वो मुकाम इनायत किया है जो अररिया ज़िला के हक्कानी कासिम को मिला हुआ। हक्कानी हमारे दोस्तों और साथियों में हैं, हम लोग एक ही साथ अलीगढ़ में रहे, वो शोबाए अरबी में थे, उनकी भी सलाहियत उस वक्त में बहुत ही बेपनाह थी। हम लोग कायद थे उस वक्त में। बहरकैफ आज जो 2 किताबों का इजरा हुआ उसके बारे में तफसील से गुफ्तगू की जाए तो काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन मुख्तसर में हम ये कहना चाहते हैं
کہ شاید اور لوگوں نے اس طرف متوجہ نہ ہوئے ہوں، مضامین کے جو فنی بنیاد ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، لیکن سب سے بڑی بات اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک افسانہ نگار یہ چاہتا ہے کہ آپ افسانہ شروع کیجیے اور قاری کو یہ مجبور کرتا ہے کہ ختم کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوگی، وہی خوبی ان کے اس مضامین میں موجود ہے۔ اگر مضمون آپ نے اسٹارٹ کر دیا تو وہ تسلسل باقی رہے گا اور آپ کو یہ جستجو رہے گی کہ میں اس کتاب کو، اس کے تمام مضامین کو ختم کر دوں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اردو والوں کے لیے بڑی دشواری یہ ہے کہ کتابیں تو لکھ لیتے ہیں لیکن وہ فروخت نہیں ہوتا، تو اس کی طرف وہ ہم لوگوں کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو اخبارات کی خریداری ہر گھر میں ہونی چاہیے جہاں اردو جاننے والے لوگ ہوں۔ اسی طرح سے ان کتابوں کو، اس طرح کی کتابیں جو مشہد راہ کے طور پہ ہوں، اس کو، ان کتابوں کو خریداری کر کے اپنے گھر میں آپ کے بچوں کو بھی اس کو مہیا کرانے کی ضرورت ہے۔ بات لوگ تاخیر بہت ہو گئی ہے، ہمارے کئی موضوعات تھے جس میں ہم لوگوں کو گفتگو کر رہے تھے لیکن ہم وہ نہیں کر پائیں گے۔ صرف ایک شعر کی معمولی ترتیب کو بدلتے ہوئے ہم یہ شعر کہنا چاہتے ہیں کہ مت سہل انہیں جانو، مت سہل انہیں جانو، پھرتا ہے فلک پر تو تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ وقت کی قیمت کوئی علیق سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ یہ تھے ڈاکٹر نور اسلام صاحب علیق، جو مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب کی محبت اور شفقت میں وہ یہاں تک تشریف لائے۔ یہاں بھی ارریہ میں بھی بہت سارے ایسے علیق ہیں جن کی محبت، جو مولانا پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب نور اسلام صاحب۔ اب میں بلا تاخیر آواز دینا چاہوں گا اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا ایک ایسی شخصیت جس نے ارریہ کے ایک مہان سپوت ہونے کی حیثیت سے اپنے ارریہ کی پہچان بھی بنائی ہے، پورے دیش بھر میں پہچان بھی بنائی ہے، مختلف میدانوں میں کام کر کے اردو اکیڈمی کی سیکریٹری کی حیثیت سے اور اپنی فنکارانہ صلاحیت کی وجہ سے۔ اور اس وقت ہم ہمارے بیچ موجود ہیں، پٹنہ سے تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے بیچ تشریف لائیں اور اظہار خیر فرمائیں۔ میری مراد ڈاکٹر مشتاق احمد نوری صاحب سے ہے جو اسی ارریہ کے سپوت ہیں۔ ساتھ ہی میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے سامعین باہر ہیں براہ کرم تشریف لے آئیں، اگلے کچھ ہی دیر میں ہمارا پروگرام کا اختتام ہونا ہے۔ باہر آپ نظر نہ آئیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ براہ کرم تشریف لائیں۔ آپ کے بیچ زوردار تالیوں کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں اپنے اینکر اور جناب مشتاق احمد نوری صاحب کو۔ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ جناب مشتاق احمد نوری صاحب۔ جناب صدر، معزز داعش، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مولانا شاہد عادل صاحب کو ان کی دونوں کتابوں کے لیے مبارکباد پیش کروں اور اس کے بعد میں مدرسے کے حالات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جس مدرسے میں وہ پرنسپل ہیں، مجھے اس مدرسے سے اس لیے بہت زیادہ لگاؤ ہے کہ آج سے 50 سال قبل میں اس مدرسے میں میتھ کا ٹیچر ہوا۔
मदरसे के निज़ाम को बहुत गौर से देखा था। मैं थोड़ी देर के लिए आपको ज़माने में ले चलता हूँ। उस वक्त मदरसा यतीम खाना जामे मस्जिद के सामने हुआ करता था। मुश्किल से 4-5 कमरे थे। वही हॉस्टल था, वही दर्शगाह था, उसी में उस्ताद भी थे। रिटेन टेस्ट हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं जब गया तो देखा कि एक छोटा सा कमरा जो सबसे हवादार था और जिसकी खिड़की पूरा खुली हुई थी, एकदम खाली था। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पूछा कि मैं इसमें रह सकता हूँ? लोगों ने कहा कि नहीं। उस कमरे की हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम। कुछ लोगों ने इशारतन कहा। कुछ दिन बाद आपको उस कमरे में रहने का हाल मालूम हो जाएगा। मैं इत्मीनान से कुछ नहीं हुआ। फिर एक मौलाना साहब आए, उनकी तकर्रुर हुई। उन्होंने कहा कि नूरी साहब मैं इसमें आ जाऊँ, तो वो भी उसमें आ गए। उस ज़माने में मौलाना नसीम साहब मुदर्रिस हुआ करते थे। उनकी किरात की कुछ शैरानी बड़ी अजीब थी। जब वो किरात करते थे तो ऐसा उसमें कुछ शैरानी होती थी, इसका कोई जवाब नहीं होता। कारी जमील साहब थे जो खतीब जामा मस्जिद से नमाज पढ़ाते थे, बहुत अच्छी तकरीर करते थे। एक हाफिज सलमान साहब भी थे जो पढ़ाते थे तरावी और बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। कुछ दिन बाद जब सर्दी का ज़माना आया तो कारी साहब जब उस कमरे में शिफ्ट हुए तो दूसरे ही दिन से देखा कि उन्होंने अपनी खटिया बाहर निकाली और आंगन में सोने लगे। उसका गर्मी का ज़माना, हम लोग भी कभी कभी चले आते। शबनम गिरने लगा तो कारी साहब बड़ी सो रहे हैं। क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हैं? नूरी साहब कमरा बदल लीजिए, आप 2 आदमी हैं और मतलब के साथ में हमको आसानी होगी तो हम निकाल जाएंगे। फिर कमरा बदल लिया। उसके बाद मौलाना नसीम साहब ने रास बोला कि नूरी साहब उस कमरे में हाफिज सलमान साहब सोते थे। इतना शर्री जिन था उसमें जो उठा के हर रात उनको बिछाने में नीचे पटका रहता है। इतनी बार उनको पटका तो घर से उन्होंने कमरा ही छोड़ दिया। उसके बाद आज तक कोई आदमी उसको रहने नहीं दिया। जब आया सकून से रहने लगे, लोगों ने समझा कि कॉलेजिया इसको और पटकेगा। अब नहीं पटकाया तो कारी साहब ने समझा कि जी भाग गया, इसीलिए उन्होंने वो कमरा आपको दिया। फिर पहला दिन जब उन्होंने अपनी खटिया वहाँ लगाई तो जी उन पर सवार हो गया। डर से फिर वो खटिया बाहर निकाल लिए और पड़े। मुझे बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा कि भाई आप बरामदा पर सोते। बोला नूरी साहब यहाँ भी पटकता। तो हमने अपनी चौकी निकलवाई। कहा कि भाई चौकी को बरामदा में लगा, हम ये देखना चाहते हैं कौन सा दिन है तो ज़रा हमारे ऊपर भी आते थे। ये वो ज़माना था। 70 रुपये मेरी तनख्वाह थी, 80 रुपये हेड मदरसी तनख्वाह थी। खाना वहीं खाते थे और 40 पैसा नाश्ते का मिलता था। 4 आने में 4 पूरी और जलेबी मिल जाती थी और 15 पैसे में चाय। कारी साल मतलब इंचार्ज थे, वो कभी कभी 1 साल जो 40 पैसे के बाद हिसाब करते देखते थे। ये वहाँ की जिंदगी है। अब निज़ाम ये था कि लड़के सुबह उठे, फजर की नमाज के बाद तिलावत किया, कुछ पढ़ा, कुछ नाश्ता खाया, फिर क्लास शुरू हो जाता। फिर दोपहर का वक्फा आया, खाना खाया, दुआ की नमाज पढ़ी, फिर क्लास शुरू हो जाता था। फिर असर से थोड़ी देर पहले क्लास ख़त्म होता था, सब नमाज पढ़ते असर की, उसके बाद ही थोड़ा वक्फा मिलता था। वो ज़माना मुझे याद था।
मैं हैरत में इसलिए दूंगा कि मौलाना शाहिद आदिल को किस वक्त मौका मिलता है, क्योंकि मदरसे का निज़ाम तो मेरे सामने है। ये किस वक्त लिखते हैं? एक तो प्रिंसिपल है, पढ़ाने के अलावा इनको देखना भी पड़ता है, उसके बाद भी लिखते हैं। सफ़रनामा तो अलग चीज़ है, गश्त बर गश्त जो है इसके मज़ामीन आप देखें। अब मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इन्होंने लिखा और इसका सबसे दिलचस्प पहलू है इसका इंतसाब। देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत, शफ़क़त और संगत के मुसल्लस, बाबा जान, अम्मा जान और जाने तो बड़ी नफासत से इन्होंने जाने जाना का जिक्र किया। और मैं जब इस किताब से सरसरी गुजर रहा था, मुझे हैरत होती है कि इतनी बातें सोचते कैसे। एक तो हम फिक्र नहीं करते हैं, हर मौजू पे सोचते हैं, रमज़ान का मसला हो, सियासत का मसला हो, पार्लियामेंट में स्पीच का मसला हो, कोई भी मसला हो, इस पर गुफ्तगू करते हैं और दिल खोल कर गुफ्तगू करते हैं। इसमें कोई ये नहीं है क्या सियासत है, क्या मजहब है, क्या फलाना है। तबलीगी जमात में अगर सऊदिया में कोई फतवा लगता है उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। तो इतनी फिक्र अंगेजी जो है आज के दौर में इंसान के अंदर नहीं पाई जाती। वजह उसकी ये कि हम सोचते नहीं, हमने सोचने का काम दूसरे पे छोड़ दिया। जो सोचता है वही लिखता है। सदर इमाम कादरी आपको बैठे हुए हैं, ये भी धुरंधर, कोई वाक़या हुआ, बैठ के एक सफ़ा लिख दिया, बाद में सब। और इनकी वो छपी छपाई चीज़ें 500-600 सफ़ात की किताब में अचानक आ जाए, वो भी इस तौर से कि हर एक मौजू तयन है, इस मौजू पे ये मज़ामून, इस मौजू पे ये मज़ामीन, इस मौजू पे ये मज़ामीन। वो अब लिखने की आदत है, कहीं भी रहते हैं उनको लिखना लिखते हैं। उनके साथ में कुवैत में था, मालूम हुआ क्या कर रहे हैं, बोले कि हमको वो इनकलाब में जो है मजबूर भेजना, में वही कंप्यूटर पे टाइप किया, वहीं से भेज दिया। तो जिसको लिखने की आदत है, सोचने की आदत है, वही लिखेगा। हम लोग तो सोचते बहुत हैं, लिखते कम हैं। हम मौलाना की किताब जो सफ़रनामा थी, इन्होंने एक मौलाना को मेरे पीछे लगा दिया। वो आए कार साहब, उन्होंने कहा उनका लिखने के बाद उन्होंने लिख दिया। बार बार फ़ोन कर रहे हैं, हाँ लिख रहे हैं, घबराइए नहीं। फिर मैं भाई बहन दिल्ली रह गया, वहाँ फ़ोन आया, भाई मैं दिल्ली में हूँ, किताब भी नहीं लाया हूँ, तो मैं आपको उसका मशवरा इस पेज भेज देता हूँ। फिर इन्होंने ईमेल मुझे कर दिया, फिर मैं नहीं लिख सका। जब पटना लौटा, इतना तकादा हुआ कि मैं आजीज आ गया। मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि तुम आ जाओ, हम डिक्टेशन दे देंगे, ये आसानी है मेरे लिए, प्रिंसिपल के हम तुमको लिख कर दें। तो तशरीफ़ लाया और मैंने लिख के दिया। फिर उन्होंने किताबत भी किया, उसका कंपोज करके मुझे दिखाया। उसके बाद करने अब सफ़रनामा देखिए, आपको मैं बताऊँ कि सफ़रनामा एक सिर्फ है और सफ़र हर आदमी करता है। हम लोगों ने भी सफ़र किया। मैं समझिए कि यूँ समझिए, मैं पटना में 1974 से पटना में हूँ। गांधी मैदान में 75 बार से ज़्यादा गया हमने। 75 का जो बाढ़ आया था, मैं गांधी मैदान में इतना पानी में, गर्दन भर पानी था गांधी मैदान में, मैं वहाँ पर आया। लेकिन मुझे आज तक नहीं मालूम कि गांधी मैदान की लंबाई चौड़ाई उसका रकबा है। इतना जानता हूँ कि 2 किलोमीटर उसका दायरा है। आप जाइए अगर घूमिए तो 2 किलोमीटर होता है, लेकिन नहीं मालूम था कि वो 60 एकड़ राशि है। अब इसकी जानकारी कैसे हुई? ऐसा थोड़ी है कि शाहिद आदिल साहब ने सोचा कि मुझे लखनऊ जाना है, देवबंद जाना है, अलीगढ़ जाना है, ताजमहल जाना है, तो बैठ के सारी हिस्ट्री लिख लें और उसके बाद जाएं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि गए, जिस चीज़ को देखा उसकी जानकारी हासिल की
और उसको किताब में लिखे। ऐसे सफ़रनामे कम लिखे जाते हैं। ये लिखा जाता है कि मैं वहाँ गया, फलाने से मुलाकात हुई, उनसे ये गुफ्तगू हुई, उन्होंने मेरे एजाज़ में जो है महफिल जमाई, मैंने ये तकलीफ की। तो मैं की तकरार सफ़रनामे में ज़्यादा होती है और इर्द गिर्द के हालात कम पेश किए जाते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा ही न लगा कि सफ़र कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि ये तारीख़ मुरतब कर रहे हैं। ये एक बड़ा काम है, वो भी एक मौलवी के लिए, क्योंकि आम तौर से ये समझा जाता है कि मौलवी जो होता है वो बस दीनियात तक, मजहबियात तक ही मुक़य्यद रहता है। लेकिन इन्होंने ये दोनों किताब लिख के ये साबित कर दिया कि कोई आदमी जब लिखने पे आता है किसी मौजू पे लिख सकता है, उसमें मौलवी आमिर प्रोफेसर बनने की कोई कैद नहीं है। सफ़रनामे का बहुत तवील नहीं है, यूपी तक महदूद है, लेकिन यकीन जानिए कि बहुत सी जानकारी है। अब ये जो है आपका ज़ू 74 से ज़ू हम जा रहे हैं, कितनी बार गए पता नहीं है, मुझे इल्म नहीं है कि 135 एकड़ में फैला हुआ। अब इन्होंने कहाँ चला, वहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है, जानकारी लिखी होगी कहाँ जाएगा। गोल घर कब बना, 14,000 क्विंटल उसमें जो है अनाज रखा जाता था, किसको मालूम। ये सारी जानकारी इकट्ठा करना, अपने सफ़रनामे में पेश करना, वो तारीख़ का हिस्सा बन जाता है। जैसे आपने अगर इब्न बतूता को पढ़ा होगा, उसका सफ़रनामा बहुत ही तारीख़ी और बहुत से तारीख़दान इब्न बतूता के सफ़रनामे से अपने तारीख़ी किताब की तारीख़ दुरुस्त करते हैं। वो पूरे फैमिली के साथ आया था, हिंदुस्तान में आया वो, तो समझिए कि बहुत से ओहदों पे फ़ायद है, बड़ी वज़ारात मिली उसे, काम किया, रहा, पूरी तारीख़ लिखी। हम उस तारीख़ को पढ़ते हैं तो वो दौर हमारे सामने हूबहू आ जाता है। कन्फेशस आए, बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने लिखा, उनके लिखने से हमें उस ज़माने की तारीख़ मालूम हुई। और मौलाना के सफ़रनामा जो है बामुदर, ये भी अजब नाम है, सफ़रनामे जैसा नाम नहीं है। नाम की भी एक यूनिक है इसमें कि ये बताना चाहते हैं कि हमारा सफ़रनामा सिर्फ सफ़रनामा नहीं। तो इसमें जो तारीख़ी हैसियत है, सबसे बड़ी हैसियत इसकी वही है जिसे हम याद करेंगे और जो मौलाना को आगे भी इनका नाम रोशन करेगा। मैं इन दोनों किताबों के लिए मौलाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनसे गुजारिश करूँगा अब जब भी आपकी कोई किताब आए उसका इजरा करें। इस बार जो आप तरतीब रखी थी उसे उलट देंगे, वरना आपके इजरा का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। हम लोग तो 3 घंटे से बैठे हुए 4 घंटा हो गया, लेकिन कोई भी पब्लिक 3 घंटा से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। 11 बजे से 12, 1, 2, 2:30 बजे मजमा खाली हो गया था, ज़रूरतें पूरी करके कुछ लोग आ गए। तो ऐसा तरतीब न रखें, मरकूज़ रहें आप इसी पर, ताकि आपके इजरा की पूरी मुकम्मल हैसियत सामने आए, नौ के छिटपुट हो जाए। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब आली जनाब मुश्ताक अहमद वली साहब, साबिक़ सेक्रेटरी बिहार उर्दू अकेडमी। बहुत ही कीमती गुफ्तगू हमारे बीच रख रहे थे। अब ये हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे जो सामीन हज़रात, जो मेहमान बाहर तशरीफ़ रखते हैं, हम आपसे दोबारा गुजारिश करेंगे कि बराए करम आप अंदर तशरीफ़ लें। अब अभी बहुत ही अहम गुफ्तगू हो रही थी, इसके बाद 2 गुफ्तगू और हमारे पास है, जो नहायत अहम गुफ्तगू है। बराए करम अंदर तशरीफ़ ले आए। आप सब जानते हैं कि हमारे पास इस तकरीब में बहुत ही नामचीन और दुनिया भर में मारूफ, हिंदुस्तान में अपनी छाप और अमिट नफूज छोड़ने वाले हस्तियाँ मौजूद हैं।
اس میں سے ایک ہستی پروفیسر صفدر امام قادری صاحب کی، جو کامرس کالج پٹنہ سے تعلق ہے، معروف نقاد اور صاحب ترجمین ہیں۔ ان کے معروف ہونے کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس اپنے احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر ان احساسات کو میں الفاظ میں ڈالنے کی کوشش کروں تو ان احساسات کے ساتھ خیانت ہوگی۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں پروفیسر صفدر امام قادری صاحب سے گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، خدا کے واسطے پہلے سکوت توڑ ملے تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ پروفیسر صفدر امام نظامت اتنے سلیقے سے ہو رہی ہے کہ جی چاہتا تھا کہ نظامت تھی اور آگے بڑھے، میں پیچھے کھڑا ہو کے ان کی گفتگو سنتا رہوں۔ صدر محترم مشتاق احمد نوری صاحب، شاہد عادل صاحب اور اسٹیج پر اور ہال میں بیٹھے ہوئے علماء کرام، ادباء و شعراء اور ہمارے بہت سارے طلباء بھی یہاں موجود ہیں، ان سب کو سب کے لیے میری موجودگی پسندیدہ بھی ہے، اس لیے بھی میں ارریہ آنا پسند کرتا ہوں۔ بہار کا جب ہم نقشہ اٹھاتے ہیں تو سیمانچل جس طرح سے نظر آتا ہے اس کے ٹھیک مخالف سمت میں ایک ضلع ہے چمپارن، میں وہاں کا باشندہ ہوں۔ دربدری نے پٹنہ میں رہنے کے لیے مجبور کر دیا تو اب بیچ میں ذرا آ گیا، ورنہ ہم لوگ دو علاقے کے لوگ ہیں، اور خوبی یہ ہے کہ دونوں علاقے علمی اعتبار سے زرخیز ہیں مگر ترقیات میں پچھڑے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی بڑی مشکل سے آج تک ایک نارتھ بہار سینٹرل یونیورسٹی بنی، لیکن وہ بھی اسی طرح سے جو نہیں بننے کی طرح سے ہے، اور آپ بھی سیمانچل میں جو یونیورسٹی ٹوٹ کے بن سکی وہ بھی کیسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ارریہ تو اس وجہ سے بھی ارریہ اور کشن گنج ہے کہ یہاں تو کسی نے سوچا بھی نہیں کہ یونیورسٹی بنائی جائے، بڑے تعلیمی ادارے کھڑے کیے جائیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے اس کام کو کیے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ارریہ سے میرا واسطہ دو وجہوں سے بہت گہرا ہے، یا یہ جو سیمانچل سے آپ کہیے کہ سیمانچل کے اب تو میری اہلیہ اس دنیا میں نہ رہی، مگر وہ ان کا تعلق اسی سیمانچل سے رہا ہے، تو سیمانچل سے میری غربت کیسی ہوگی۔ اور دوسرا تعلق ہے کہ اگر ان چاروں اضلاع کے نئے پرانے طلباء کو جوڑ لوں تو 5000 سے کم ایسے طالب علم نہ ہوں گے جن کو میں نے کلاس روم میں نہ پڑھایا ہو۔ اب اس سے بڑھ کر اپنائیت کیا ہو سکتی ہے اس علاقے سے؟ آپ کے ایک آپ کی نبض، دھڑکن، آپ کی سانسوں کی گرفت میرے ہاتھ میں ہے۔ میں پہچانتا ہوں کہ اس ضلع میں کس طرح سے فرٹیلیٹی ہے، کس طرح سے صلاحیتیں ہیں، اور کس طرح سے وہ صلاحیتیں پنپتے پنپتے ایک جگہ آ کر رک جاتی ہیں۔ یہ سب میں آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہوں، پہچانتا رہتا ہوں۔ کاش یہاں کوئی ایسا تعلیمی انقلاب آتا اور آپ کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوتے جو آپ کی دنیا بدل سکتے۔ صلاحیت کی کمی نہیں ہے، بچے نکلتے ہیں لیکن جن کو IAS بننا تھا وہ اسکول کے استاد بن کے رہ جاتے ہیں، جن کو یونیورسٹی میں پڑھانا تھا وہ کلرک بن کے رہ جاتے ہیں۔ ان کے جو خواب ہے اسے پورا کرنے کے جو مقامی ذرائع ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے۔
اب بھی وقت نہیں بیتا ہے، آپ چاہیں تو اس طرف بھی توجہ دیں، اور کچھ نہیں 10-20 اعلیٰ تعلیمی ادارے کیسے قائم ہوں گے، ہر طرح کے ادارے قائم ہوں، اس کی طرف اگر کوشش کیجیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دن آئے گا کہ بہار میں جس طرح سے تعداد کے اعتبار سے، تناسب کے اعتبار سے جو اردو داں آبادی ہے یا مسلم آبادی ہے، اس کو تو آپ لیڈ کرتے ہیں تعداد کے اعتبار سے، لیکن کل صلاحیت کے اعتبار سے، فیضان کے اعتبار سے اور کامیابی کے اعتبار سے بھی یہ خطہ لیڈ کرے گا۔ ایک وقت آئے گا، میں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ اچھا موقع تھا کہ شاہد عادل صاحب نے اپنی 2 کتابوں کا اجرا ایک ساتھ کیا۔ جب ہم مثنوی سحر البیان پڑھتے ہیں تو اس کے اختتامیہ میں میر حسن کہتے ہیں کہ جس طرح سے جوانی میں پیر ہو جاتا ہے لکھتے لکھتے، میں نے اس مثنوی کو لکھنے میں اپنی صلاحیت اس طرح سے خرچ کی ہے کہ میں جوانی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ایک کتاب لکھنے میں انسان کی یہ حالت ہوتی ہے، اور جو کتابیں تیار کرتے ہیں، لفظوں کا جو کاروبار سجاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، اور شاہد عادل صاحب نے آپ کو موقع دیا کہ اپنی ایک نہیں 2 کتابیں ایک ساتھ پیش کی، یا ایک اجڑے دیار میں تعلیمی اعتبار سے پسماندہ دیار کے میں ایک نئے دور کا اشاریہ ہے۔ اس کے لیے میں انہیں خاص طور سے مبارکباد دیتا ہوں۔ دونوں کتابوں کے نام جو ہیں وہ غور کرنے لائق ہیں۔ میرے دل میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ ان کتابوں کے نام اگر بدل جاتے ایک دوسرے سے تو یہ اور پرازمانہ ہو جاتے ہیں۔ فارسیت تو اس میں ہے، لیکن غور کیجئے کہ گشت برگشت اگر اس کو اور توجہ سے پڑھا جائے تو برگشت کو ایک ساتھ اگر نہ سمجھیں، الگ الگ لفظ سمجھیں، تو اس کا معنی وہی ہوتا ہے جو بام در کا ہونا چاہیے۔ وہ سفر نامہ کا تو وہ پرلطف ہوتا، سفر نامے کا نام ہوتا، اور جو پہلی کتاب ہے اس کے مشتملات دیکھیے تو اپنے وطن کے بام و در اس میں دکھائے جا رہے ہیں۔ تو مولانا نے ایک ایسی کتابوں کے نام میں ایک ایسی بات رکھی ہے کہ اگر اسے ادلا بدلی کر دیں تب بھی معنی پیدا ہو جاتا ہے اور کارآمد کتاب ثابت ہوتی ہے۔ مجھے اتفاق سے مولانا نے نہ جانے کون سی ایسی بات تھی کہ انہیں پسند آئی تھی کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں ان کی ایک کتاب پر جو ان کی صحافتی تحریریں ہیں ان پر میں کچھ لکھوں۔ بیچ میں کڑی عارف اقبال بنے، جو یہاں اساتذہ ہیں انہیں معلوم ہے کہ اساتذہ ہر وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے اپنے شاگردوں کی محبت میں کر جاتے ہیں۔ میں بالکل رسمی تحریروں کا بہت مخالف ہوں، نہ لکھتا ہوں نہ لکھوانے کے لیے کسی کو مشورہ دیتا ہوں، لیکن عارف اقبال نے کہا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر مولانا نے کہا، اور پھر جس طرح سے نوری صاحب نے کہا کہ بھائی منہاج صاحب تو پٹنہ میں جو رہتا ہے ان کے سر پہ وہ سوار ہے۔ تو ان 3 وسیلوں سے لیکن مجھے خوشی ہوئی جب میں نے کتاب کو بالاستیاب پڑھا تو یہ خوشی ہوئی کہ ایک مولوی، ایک مدرسے کا استاد، اور ملک کے مسائل پر اتنی گہرائی سے، سنجیدگی سے اور بے باکی سے لکھنے کا ہنر جانتا ہے۔ اس ملک میں کشمیر سے کنیا کماری تک ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں علماء ہیں، لیکن مذہب سے الگ دوسرے معاملات میں اتنی بے باکی سے اور صفائی سے لکھنے کے لیے کتنے لوگ تیار رہتے ہیں۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو افسوس ہوگا کہ اس سے زیادہ تعداد علماء کے بیچ سے نکلنی چاہیے تھی۔ یونیورسٹیوں میں سے ایسے لوگ نکلتے ہیں
لیکن علماء ہمارے اس بات کے لیے سماجی علوم کی طرف بڑھنے یا جو ملک کا ماحول ہے اس کے بارے میں کھلی رائے دیں، اس پر کم لوگ سامنے آتے ہیں۔ مجھے مولانا کی یہ ادا سب سے پسند آئی۔ اتفاق سے دونوں کتابیں ایسی ہیں جو جن سے میرا بھی ذاتی طور پر واسطہ ہے، میں نے بھی سفر نامہ لکھا ہے اور میں نے بھی صحافت کے گلی کوچوں میں کچھ گھومنے کی کوشش کی ہے، مگر اور بنیادی حیثیت دوسری ہے کہ میں تو اپنے کو ادبی نقاد کے طور پر بڑھانا چاہتا ہوں، اس طرف کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے یہ کیا پاؤں میں زنجیر باندھ دی کہ شہرت صحافت سے ملتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے صحافت کہ جس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے اور اتنا پھیلا ہوا ہے، پر اثر ہے کہ اگر اس گلی کوچے میں ہم نہ دوڑیں، ہم نہ جائیں تو ہماری بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو دنیا تک پہنچ ہی نہیں سکے گی۔ کئی بار ضرورت ہوتی ہے کہ اگر 12 بجے رات میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اس پر 10 لوگ بھی کھل کر لکھنے والے نہ ہوں گے، تو ضرورت پڑتی ہے کہ آج آپ صبح سویرے اٹھیں تو اس پر اپنی کھلی رائے رکھیں۔ یہ جو بے باکی ہے اگر صحافی میں ہو تو وہ بہت کارآمد ہوتی ہے قوم کے لیے۔ مولانا کی ایک اور خوبی نظر آئی کہ صحافی وہی کامیاب ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو خبریں بناتے ہیں ان کی صحافت اور جو لوگ مضامین لکھتے ہیں، کالم نویس ہوتے ہیں، ان کی صحافت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اگر وہ صحافی جو خبریں بناتے ہیں ان کو بنی ہوئی خبریں آتی ہیں اور اس میں کچھ کاٹ چھانٹ کر کے اخبار کی ضرورت کے مطابق انہیں ڈھالنا ہوتا ہے، وہ بنیادی ڈھانچہ ان کے پاس بنا ہوتا ہے، لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی جب 6 بجے شام میں نریندر مودی کوئی اعلان کرتے ہیں اور 7 بجے شام میں ہمارا صحافی بیٹھ کر اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ نریندر مودی نے ملک کے ساتھ انصاف کیا ہے یا ملک کے مقدر کو بگاڑنے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈ لیا ہے، یہ اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ الماری میں رکھی ہوئی کوئی ایک کتاب ریفرنس کے طور پر دیکھ لے۔ صحافی کا علم کا، حاضر دماغی کا اور ذہن کی رواں طبیعت کا اس دن امتحان ہوتا ہے کہ اسے کیا 10 منٹ میں 15 منٹ میں اپنے موضوع کی ساری باتیں کیا پرانے مطالعے سے وہ لوٹا کر لے آئے گا، اسے شامل کر سکتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور مولانا کی تحریر میں جو روانی میں نے دیکھی تو طبیعت خوش ہو گئی۔ یہ آج ان کی تقریر آپ نے سنی، علماء کرام کے ہاں عام طور سے تقریر میں روانی ملتی ہے۔ میں خجالت میں بھی مبتلا تھا کہ مولانا کی جو 2 کتابیں ہیں، ایک میں تو تقریر کا فن ہی وہ سکھا رہے ہیں اور دوسرے میں جو اچھی تقریریں ہیں ان کا ایک انتخاب ہے۔ پھر انہوں نے جب تقریر کی تو لگا کہ انہوں نے صرف کتاب نہیں لکھی ہے، وہ خود نمونے کے طور پر آ گئے۔ اب ایسے لوگوں کے بیچ بولنا بڑے امتحان کا کام ہوتا ہے، اور علماء کے سامنے بولنا میرے لیے تو نائب امیر شریعت اس اعتبار سے بھی مجھے بہت پسند ہے کہ اتنی نپی تلی پراثر گفتگو کرنے والے اب علماء کرام زیادہ نہیں ملتے ہیں، تو میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ بھی اسٹیج پر تھے، ایسے میں مجھے کتنا بولنا چاہیے میں نہیں سمجھ سکتا، مگر مولانا شاہد عادل کو مبارکباد دینے کے لیے آیا کہ ایسے لوگ ہمارے صف علماء میں اور نئی جو صف بن رہی ہے اس میں اگر نہ آئیں گے تو علم و ادب کا جو کاروبار ہے اور صرف صحافیوں کا جو کام ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اگر ان کی راہ بدل رہی ہے، وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے، تو کوئی تو ہو جو انہیں ٹوکتے۔ وقت کی جو رفتار ہے اس کو کون موڑے گا؟ ہم آپ میں سے ہی کسی کو کھڑا ہونا ہوگا۔ تو
तो कुछ यूनिवर्सिटियों से लोग निकलते हैं, लेकिन कुछ हमारे मदारिस से भी ऐसे लोग पहले तो बहुत हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में निकलते थे, लेकिन अब तादाद भले कम है, लेकिन उसी के नमूने के तौर पर मौलाना शाहिद आदिल साहब हैं, जैसी रवां तबीयत है। आम तौर से आप देखेंगे कि जो उलमाए कराम होते हैं मिलाद की महफ़िलों में चंद रटे हुए गिने हुए अशार सुनाते हैं, उसके अलावा उनका शेरी ज़ौक़ बहुत कमज़ोर होता है। मगर मौलाना शाहिद आदिल की तहरीर में जगह जगह अशार जैसे और मिसरे झिलमिलाते रहते हैं, और वो सीधा मिसालें नहीं हैं। सिर्फ अल्लामा इक़बाल के अशार देकर वो इक्तफ़ा कर लें कि यही काम है उलमा का कि अल्लामा इक़बाल का शायर मशरिक़ का कलाम सुनाएं, यही काम है। नहीं, उनको अहमद फराज भी याद आते हैं, ज़ुबैर रिज़वी का भी शेर याद आता है। ये साबित करता है कि ये आदमी सिर्फ अलमारियों की बोसीदा किताबों से ताल्लुक़ नहीं रखता है। मदरसे में जब पढ़ा उस ज़माने के जो शुअरा थे उन्हीं पर इक्तफ़ा नहीं करता है, बल्कि अपने ज़माने के लोग, वह लोग जो आपके मिजाज से मुख्तलिफ हैं, उनकी तहरीरें भी पढ़ता है और उससे नई रोशनी अख्ज़ करता है, अपनी तहरीरों को उससे आरास्ता करता है। यह एक नया अंदाज़ है और ऐसे उलमा की मुझे तलाश रहती है। ऐसे उलमा जब तक हमारे समाज में रहेंगे तो जिस तरह से हम पुराने ज़माने में के उर्दू के 50% ऐसे अदीब होते थे कि उनके नाम के पहले मौलाना लगा होता था, ऐसे भी लोग होते थे जो कभी मदरसे में उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, मगर उनके नाम में भाई मौलवी महेश प्रसाद, आखिर ये नाम कैसे हो गया? ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी 1916 में जब वो कायम हुई तो उसके पहले जो सदर थे, सदर शोबे उर्दू, उनका नाम ये था। वो उनके पास डिग्री भी मदरसे की थी और दूसरा यह है कि वो काम भी उस तरह से करते थे कि उनको सब जानते थे कि ये मौलवी साहब हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह की रवायत रही है कि हमारे मौलवियों ने हमारे उर्दू अदब की इतनी खिदमत की है और सब के सब जो मकतब में भी पढ़ के आए और उर्दू के बड़े नामवर अदीब हुए, उन सब के नाम में मौलाना लगा होता था। कभी हमको मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहने में दुश्वारी नहीं होती है और दोनों जगहों पे वो मदारिस से उनकी तालीम हुई, लेकिन अदब में उतनी मुस्तहकम जगह उनकी बनी। तो यह सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और मुझे खुशी है कि शाहिद आदिल कासमी जैसे लोग निकलें। आज सफ़े सामईन में हमारे बहुत चाहने वाले अब्दुल वहाब कासमी मौजूद हैं। ऐसे नए लोग निकलें जो दीनी तालीम तो है ही, लेकिन अदबी तालीम भी उनकी ठोस है और शेर व अदब के कामों को ओढ़ना बिछौना बनाए। हम समझते हैं कि इससे पूरी कौम का भला होगा और उनके असातिज़ा ने जो उनको ठोस तालीम दी है उसका बेहतरीन मसरफ़ लिया जा सकेगा। अगर मैंने ज़्यादा वक्त लिया हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। असल तो हमें सदर मोहतरम से सुनना था, लेकिन उसकी तैयारी के लिए, ज़हन साजी के लिए मैं चला आया था। शुक्रिया। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा रिश्ता जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये थे प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब, जिन्होंने बहुत ही पुरअसर, पुरमक्स और हम जैसे कभी लोगों के दिलों को भी छू जाने वाली गुफ्तगू बनी थी, जो सच में कई दिनों तक हमारे अंदर एक इम्प्रेशन, एक मोटिवेशन बनकर हमारे ज़हन में तैरता रहेगा। अब हम इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब काफ़ी देर से बैठे हैं और हमने कहा है कि इतने अच्छे सामीन इसलिए यहाँ मौजूद हैं क्योंकि उनको मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब से अकीदत है, मोहब्बत है और उनके एक आवाज़ पर हम सब ने लब्बैक किया कहा है। अब मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने
अपने बलबूते पर अल्लाह के रहम करम से बिहार, उड़ीसा और झारखंड के नायब अमीर शरीयत के तौर पर फायज हैं, जो हमारे अमीर शरीयत हज़रत अमीर शरीयत के नहायत ही मकबूल और चहेते हैं और जिनसे हम लोग फैज़याब होते हैं, जिनसे ये पूरा इलाका फैज़याब होता है। ऐसे अफराद जिनकी तादाद हमारे यहाँ कभी कभी मिलती है। मेरी मुराद इस महफिल की सदारत कर रहे, इस अंजुमन की सदारत कर रहे सदर जनाब हज़रत मौलाना मुश्ताक रहमान कासमी साहब से हो। मैं बड़े ही अदब के साथ उनको इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपने बेगूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में ही दौर पैदा। हज़रत मौलाना शमसाद रहमान कासमी साहब आप सबके लिए जोरदार तालियों के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हम समझते हैं कि भूख की वजह से लोग परेशान भी हैं। 3:30 तकरीबन बज गए हैं। मज़ीद इम्तिहान लेना शायद मुनासिब नहीं है। बातें सब आ चुकी हैं। ख़ास तौर पर अभी हमारे डॉक्टर प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब, हमारे जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब, डॉक्टर नूर इस्लाम साहब और तमामी अकाबिर ने यहाँ जिस तरह शरह बस्त के साथ तफसीली गुफ्तगू की है, हम नहीं समझते हैं कि इसके बाद किसी तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत रह जाती है। बात सिर्फ 2-3 मुंतशिर आप हज़रात के दरमियान रखनी है। पहली बात तो ये कि आज का प्रोग्राम कामयाब हो गया और उसकी सबसे बड़ी दलील ये कि आप हज़रात ने देखा कि यहाँ इल्मी, अदबी और सहाफ़ती, सियासी, समाजी तमाम मुआशरे के लोग और हर तबके से बड़ी मजबूत नुमाइंदगी करने वाले अफराद यहाँ मौजूद रहे। लेकिन एक दूसरी बात जो समझ में आई वो आपने देखा होगा, आपको ये खाली कुर्सियाँ भी नज़र आ रही हैं। ये बात समझने के लिए भी काफ़ी और समझाने के लिए कि जब इंसानों में इस्तिकामत नहीं होता है तो वह देर तक किसी चीज़ में जम नहीं पाते। इसलिए एक तबका हुआ जिसको कुरान ने अम्मा ज़बद फ़यज़हबु जुफ़ाआ कहा, व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। किसी चीज़ में इस्तिकामत, जमाव, ठहराव, अपनी कुर्बानी, ईसार, लगातार तसलसल के साथ किसी मेहनत और जज्बे, इससे कोई काम और उससे कोई निज़ाम सामने आता है। जाहिर है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि वहाँ ठहराव और इस्तिकामत नहीं है, तसलसल नहीं है चीज़ों और कामों में। बहरहाल आज हम और आप एक नहायत ही कामयाब प्रोग्राम में तकरीब हिजरा के अंदर हम और आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। यहाँ किताब पर तो सारी बातें हो गई, आप उस किताब को ज़रूर पढ़िए और ख़ास तौर पर मौलाना शाहिद आदिल ने बामोदर में जो पेश गुफ्तार तहरीर की है, अगर उसके अल्फाज और पैराग्राफ को पढ़िए तो पढ़ते चले जाइए, सर धुलते रहिए। उनकी तहरीरों में ख़ास बात यह है कि रवानी है, वो एक रवा तहरीर लिखते हैं। उनका कलम सयाल है, बहता है तो बहता चला जाता है। इसीलिए कारी जब पढ़ता है, आपने देखा कि बहुत से लोगों ने बताया कि वह पढ़ता है तो पढ़ता चला जाता है, ख़त्म करके ही दम लेने को उसका दिल चाहता है। यहाँ मुझे आपसे अर्ज़ करना है कि मौलाना शाहिद आदिल कासमी को मैं आज से नहीं बल्कि ज़माने तालिब इल्मी से, आज से 25 साल पहले से 1999 से देवबंद की सरजमीन से जान रहा हूँ। होनहार बिरवे के चिकने चिकने पात कहते हैं, कोई चीज़ अचानक वजूद में नहीं आया करती। लोग समझते हैं कि शायद कोई काम अचानक और थोड़ी देर में हो जाया करता है, ऐसा नहीं हुआ करता है। चाहे किसी आदमी को साहब कलम बनना है, सहाफ़ी बनना है, अदीब बनना है,
انشاء پرداز بننا ہے، مصنف بننا ہے، کسی بڑا عالم بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، لمبی محنت درکار ہوتی ہے۔ مولانا شاہد عادل کو 25 سال پہلے بھی میں نے لکھتے ہوئے دیکھا دیوبند کی سرزمین پر۔ وہاں کے نودرے میں جو تحریرات ہوا کرتی تھی اور جو دیواری مجلے طلبہ نکالا کرتے تھے، اس میں بھی وہ پیش رہتے تھے، لکھتے تھے۔ اس وقت بھی ان کی تقریر پر ایک کتاب چھپ کر آئی باضابطہ، جو طلبہ میں مقبول عام رہا۔ مجھے کہنا صرف یہ تھا کہ ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد پھر انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ ایک ربع صدی لکھتے لکھتے یہ مقام پہنچا کہ پورے ارریہ نہیں، پورے بہار کے کریم اور پورے بہار کا دماغ یہاں بیٹھ کر آج ان کو مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ڈیجیٹل دور میں اے ٹی ایم کی طرح کیش کرتے چلے جائیں اپنی محنتوں میں۔ اے ٹی ایم کی طرح کیش نہیں ہوا کرتا ہے، لمبی محنت درکار ہوتی ہے اس میں۔ چند خوبیاں مولانا شاہد عادل کی تحریروں میں جو میں نے محسوس کیا، اس میں صرف 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ سب محسوس کر رہے ہوں گے، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مثبت لکھنے کے عادی ہیں، منفی نہیں لکھا کرتے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لکھنے والا عام طور پر منفی لکھا کرتا ہے۔ وہی تحریر پڑھی جاتی ہے، وہی تحریر سنی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے، اس لیے لکھنے والا بھی اسی کو لکھتا ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ منفی لکھنے کے لیے سچائی یا کذب بیانی اس میں سب چل جایا کرتا ہے، اس لیے لکھنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن مثبت لکھنا، صداقت پر مبنی اور مشتمل باتیں لکھنی، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کے قلب سلیم ہونے کی بڑی علامت ہے کہ وہ مثبت لکھا کرتے ہیں۔ ہمارے شریعہ کا جب معاملہ پیش آیا سن 2021 میں، امیر شریعت حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد انتخاب کا زمانہ آیا، میں نے دیکھا ان کی تحریروں کو کہ تحریروں میں درد ہے، کسک۔ وہ جو لکھ رہے ہیں مثبت لکھ رہے ہیں۔ انہی لکھنے والوں میں یا پروفیسر ڈاکٹر صفدر امام قادری صاحب بھی لمبی لمبی تحریرات لکھی انہوں نے، جس نے معاشرے میں پڑی کائی کو اور جمی ہوئی تہوں کو انہوں نے اڑا کر رکھ دیا اور صاف کر دیا۔ دوسری جو خوبی میں نے دیکھی مولانا شاہد عادل کی تحریرات میں، وہ یہ جو بڑی خوبی ہے، آپ محسوس کریں گے کہ وہ حق لکھتے، حق لکھتے۔ وہ حکومت کے خلاف لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو لکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حکومت کے خلاف لکھ کر میرے کچھ نقصانات تو نہیں ہو جائیں گے، میں مدرسہ بورڈ کے ایک مدرسے کا پرنسپل ہوں، میرے لیے مشکلات تو نہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ اس کے گواہ ہوں گے، میں گواہ ہوں کہ ان تحریرات کی بنیاد پر ان کے ساتھ مشکلات آئے، سخت مشکلات آئے۔ میں اس واقعے کو ذکر نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں کہ سخت مشکلات کے گھیرے میں آئے۔ مجھے کہنا پڑا مولانا ارے ہر موقع پر حق بات لکھنے کی کیا ضرورت ہے، طوفان گزر جانے دیجیے، خاموش ہو جائیے۔ مولانا نے میرے کہنے سے حکم کی بنیاد پر رک تو گئے، تھوڑی دن کے بعد دیکھا کہ پھر ایک تحریر حکومت کے خلاف۔ میں نے کہا مولانا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سچائی یہی ہے کہ جو انسان سچا ہوتا ہے، حق لکھنے کا عادی ہوتا ہے، کلمۃ حق عند سلطان جائر کا جو مصداق ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتا ہے، وہ ان کی فطرت میں داخل ہوتی ہے۔ مولانا نے 2 کتابیں لکھی ان ہنگامی حالات میں کہ وہ پرنسپل بھی ہیں، وہ سماجی آدمی بھی ہیں، وہ شہر ارریہ کے حساس لوگوں کے درمیان رہتے بھی ہیں، انہیں پڑھانا بھی ہے، انتظام بھی کرنا ہے، سماج کو بھی دیکھنا ہے، سیاست کو بھی دیکھنا ہے، لوگوں کی مجلسوں کو بھی اٹینڈ کرنا ہے، لوگوں کا خیال بھی کرنا ہے، وقت بے وقت آنے والوں کو اپنا وقت دے کر وقت ضائع بھی ان کو کرنا ہے۔ یہ سب کر لینے کے باوجود کچھ لکھ لینا، لوگوں نے سوال اٹھایا، جواب نہیں دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے لکھ لیتے ہیں۔ وہ اس لیے لکھ لیتے ہیں کہ فی البدیہہ لکھتے ہیں۔ ان کے ذہن میں جب آتا ہے
تو عشاء کی تراویح پڑھ کر رمضان میں بیٹھتے ہیں تو سحری تک ایک مضمون تیار کر لیتے ہیں، پھر سحری کھا کے سوتے ہیں، تو اب رمضان اسپیشل تیار ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ سیاست پر اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو تجزیہ ایک ذہین آدمی کرتا ہے۔ اللہ نے بچپن سے انہیں ذہانت و فطانت عطا کی ہے، اسی ذہانت نے انہیں اس بلند مقام تک، اس کم سنی اور کم عمری میں پہنچایا۔ اسی کا تقاضا ہے کہ تحریرات میں وہ بے باک لکھتے ہیں، نڈر ہو کر لکھتے ہیں، اور جو سمجھ میں آتا حق لکھتے ہیں، اور جب وہ لکھتے ہیں تو الفاظ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب بستہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا انتخاب کر لیا جائے تو ہمارا، میں کہہ سکتا ہوں، اگر آپ حضرات مجھے معاف کریں اور اس کہنے کی مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا یہاں بڑے بڑے ادبا اور نقاد تشریف فرما ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ مولانا شاہد عادل ایک نئے طرز کی تحریر کی ابتدا کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیاب کرے، اور ایک خاص انداز پر جو لکھنے کے لیے وہ جانے جا رہے ہیں، پہچانے جا رہے ہیں، اللہ اسے کسی بلند مقام تک پہنچائے اور دین اور ملت کی ان سے مضبوط خدمت لیتا رہے۔ ایک بات اور آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ تقریب جو آج منعقد کی گئی ہے، اور اس طرح کے رسم اجرا کی جو تقریبات منعقد ہوتی ہیں، اس کا مقصد دو ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ لکھنے والے کو پہچانیں، لکھنے والے کی قدر کریں، لکھنے والے کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کریں، اور لکھنے والے کو اس اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا دل بڑھائیں، ان کا تعارف ہو، ان کی کتاب کا تعارف ہو، لوگوں تک پہنچے، لوگ پڑھیں، لوگ جانیں، لوگ استفادہ کریں، لوگ اس سے سیکھیں، لوگ برتیں، اس کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اور جو دوسرا مقصد اس طرح کی تقریبات کا ہے وہ یہ کہ ان تقریبات سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ہم اور آپ بھی کس طرح سے اس طرح لکھنے کی عادت ڈال سکتے ہیں، اس طرح لکھ کر سماج کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اس طرح بول کر سماج کی قیادت انجام دے سکتے ہیں، کس انداز سے ہم ملت کے لیے مفید اور نافع بن سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو وہاں وہ روانی محسوس ہوگی، الفاظ نئے نئے آپ کو ملیں گے، آپ کو سیکھنے کا سبق ملے گا، کچھ اب ایسے اسباق آپ کے سامنے آئیں گے کہ اگر آپ اس کو برتیں گے تو مستقبل میں آپ کے لیے بھی تحریروں کے دروازے کھلیں گے، اور جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے آپ کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ سب کو اس کتاب سے استفادہ بھی کرنا چاہیے، اور صاحب قلم اور صاحب تصنیف کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر مولانا شاہد عادل قاسمی کو بھی ہم خاص طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کے قلم کی یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، یہ قلم جاری رہنا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے۔ ابھی مولانا منہاج صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ اگلی تصنیف بھی آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور اسی ہال میں، اس سے بہتر ہال میں اسی طرح کی تقریب رسم اجرا ہو، تو ہمیں اتنے چہروں سے ملاقات کا، اتنے بزرگوں کی آمد کا، اور اتنے لوگوں کے اجتماع کا، اور ایک ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملتا رہے۔ ظاہر ہے کہ آپ سے محبت کرنے والے یہ بیٹھے ہیں، یہ دیوانے بیٹھے ہیں، یہ آپ کے عشاق بیٹھے ہیں، ورنہ ہم نے دیکھا عام طور پر صحافی حضرات کو، نامہ نگار حضرات کو کہ وہ اپنا آئے، دو چار فوٹو لیا اور چلے گئے۔ یہاں عجیب مسئلہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جگہ ہی نہیں مل رہی، کوئی کرسی خالی ہو جائے یہاں سے۔ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے ان کو، یہ سب آپ کے دیوانے اور چاہنے والے ہیں۔ اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ آپ کے قلم میں مزید زور عطا فرمائے، اس کو ملک اور ملت کے لیے مفید بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اتنے کم سر و سامان کے باوجود آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ جب سے باضابطہ اس فورم کا آغاز ہوا تب سے آپ تشریف رکھے رہے، بہت بہت شکریہ صدر محترم۔
اور اس قربلا انگیز اور پراسر خطاب کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور احسان مند ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی اور آپ کے جذبات پر لوگ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس پروگرام کی سب سے آخری کڑی کلمات تشکر کی پیشکش ہے۔ ہم آپ کے سامنے کلمات تشکر کو پیش کرنے کے لیے مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کو آواز دیں، اس سے پہلے ایک اہم اعلان ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے، کھانے کا پیکٹ ہمارے سیٹ پر آ جائے گا، جہاں پر ہم لوگ تشریف رکھتے ہیں وہاں تک پہنچ جائے گا۔ کلمات تشکر کے بعد بھی براہ کرم آپ انتظار کریں، کھانا ہمارے بیچ آ جائے گا، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ میں آواز دیتا ہوں مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کو، جو نائب قاضی ضلع بیگوسرائے ہیں، وہ آئیں اور کلمات تشکر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس۔ اس لیے آج کے اس عظیم الشان تقریب میں ہر دل عزیز رفیق محترم مولانا شاہد عادل قاسمی منتظر لہو کی چھوٹی سی حقیر سی دعوت پر آسمان علم و ادب کے آفتاب و مہتاب اور آپ جیسے احباب شہدائیان نے اپنے قدوم میمنت سے پروگرام کو رونق بخشا، اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب کی طرف سے اور انجمن سوشیلیٹری کی طرف سے ساتھ ہی ساتھ ہم شکر گزار ہیں شیخ زکریا ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین جناب مولانا جسیم الدین صاحب کا کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقادر شمس ایوارڈ سے مولانا شاہد عادل صاحب کو نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ نیز میں شکریہ ادا کرتا ہوں رفیق محترم کی طرف سے حضرت مولانا شمشاد رحمانی قاسمی دامت برکاتہم نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کا، پروفیسر صفدر امام قادری صاحب اور جناب مشتاق احمد نوری صاحب اور جناب ڈاکٹر نور اسلام علی صاحب کا کہ انہوں نے دعوت پر اپنی تشریف آوری سے ہم سب کے دلوں کو اور ہم سب کے قلب کو حوصلہ بخشا، روانی دی اور یہ پروگرام حسن و خوبی کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ آپ حضرات نے عرض العزیز رفیق محترم مولانا شاہد عادل صاحب کی محبت میں شروع سے اخیر تک دل جمعیت کے ساتھ پروگرام کو سنا اور اسے کامیاب بنایا، اس کے لیے آپ سب کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ان کی دونوں کتابیں گشت برگشت اور بام و در کو مقبول عند اللہ اور مقبول عند الناس بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ
सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे वॉलंटियर साहब के लिए लंच पैकेट्स लेकर जा रहे थे। हमारी बहुत ही हम्बल गुजारिश है आपसे, लिसाना गुजारिश है कि आप अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें, लंच पैकेट्स ले लें, उसके